دوستو آج ہم بات کریں گے علانیہ گناہ پر۔ علانیہ گناہ مثال کے طور پر میں نے فلاں عورت کے ساتھ کیسے منہ کالا کیا، میں نے فلاں ویب سائٹ سے فلاں ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنی تحریر کی طرف آتے ہیں میرے دوستوں۔ ارے بھائیو، کیا تم دین سے وابستہ نوجوانوں کی صحبت چھوڑ کر کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو اور مکمل طور پر مسیحیت میں ڈوب جانا چاہتے ہو؟ آپ کا بزم خود دعویٰ یہ ہے کہ میں منافق نہیں بننا چاہتا، تو گویا آپ مکمل طور پر مسیحیت میں ڈوب جانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ بھی آپ کے بارے میں باتیں کریں اور آپ کو گناہوں کی معرفت سے پہچانیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ہرگز درست بات نہیں۔ اگر کبھی آپ گناہ کر بیٹھیں تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں رسوائی سے محفوظ رکھے۔ لوگوں کے سامنے آپ اپنی گناہ کاری کا اعلان کرتے پھریں اور اس پر اترائیں، اللہ اکبر، یہ تو بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں، علانیہ طور پر گناہ کرنے والوں کے سوا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں علانیہ گناہ ناقابل معافی ہے۔ اور علانیہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ اپنی گاڑی میں میوزک کی آواز اتنی زیادہ بلند رکھیں کہ دور و نزدیک والے سب سنیں، اس طرح گویا آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ میں ضرور میوزک سنوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام ہی قرار دیا ہو۔ یہ بھی علانیہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہم جماعت یا دوست و احباب کے سامنے اپنے گناہ اور معصیت پر اترتا پھرے۔ کچھ نوجوان ایسے بے دین اور بے شرم ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے دوست و احباب میں بیٹھتے ہیں تو اپنے گناہ، جرائم اور دیگر بدمعاشیاں مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اس نے کس عورت کے ساتھ کیسے منہ کالا کیا، کیسے شراب کی حرمت کو پامال کیا، رذائل میں کیسے پڑا، اس نے چوری کیسے کی اور فلاں فلاں گناہ کیسے کیا۔ اس طرح کے لوگ اپنے ان کرتوتوں سے باز آ کر توبہ نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ فرمائے۔ یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے کہ جب بعض نوجوان اپنے ساتھیوں کے گناہ اور جرائم کی تفصیل سنتے ہیں تو وہ اپنے گناہ اور معصیات کے جھوٹے موٹے قصے بنانے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ گناہ کیے نہیں ہوتے، اور وہ خواہ مخواہ اپنے مشکوک سفر، ممنوع تعلقات، غلط دوستیوں اور قبیح کاموں کے قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو کچھ آپ کہتے جا رہے ہیں فرشتے فوری نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا، گرچہ جھوٹ پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ اگرچہ کھلے عام ارتکاب معصیت کرنے والوں کے نسبتاً بہت بڑا گناہ نہیں، مگر یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ سب سے دل خراش بات یہ ہے کہ بعض لوگ علانیہ گناہ کے اس طرح عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی تفصیل کیسٹ میں ریکارڈ کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جیسا کہ بعض گویے کرتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ تو اپنے گانوں میں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ گناہ کے معاملات کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس نے اسے کیسے دھوکے سے پھنسایا اور اپنے مکان میں لے جا کر کیسے منہ کالا کیا، حتیٰ کہ یہ لوگ حرام معاشقے نہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں زنا جوانی، مردانگی اور کمال حیات کی نشانی ہے، اس لیے تو وہ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کچھ بیوقوف اور فاسق لوگ ایسی کیسٹیں نہایت انہماک اور غور سے سنتے ہیں۔ اس طرح کے گویے اور گلوکار حقیقت میں فاسق لوگ ہیں، کیوں نہ کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی خیال کر کے حدود الہی پامال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، وہ بہت بری بے حیائی اور بہت بری بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جاننے کے باوجود کہ زنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس کے ارتکاب کی جرات کر سکتا ہے؟ یا یہ ممکن ہے کہ کوئی مومن شخص ہزار لوگوں کے موجودگی میں اس برائی پر اترتا پھرے یا گانے کی کیسٹ کے ذریعے اسے پھیلاتا پھرے؟ بلا شبہ کوئی ایماندار شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک مومن بلا فرض اگر کبھی ڈگمگا بھی جائے یا اس کے قدم کبھی برائی کی طرف پھسل جائیں تو افسوس اور ندامت سے اس کی حالت صحابی رسول سیدنا معاذ بن مالک سلمہ رضی اللہ عنہ والی ہوگی۔ ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کا آرام و سکون جاتا رہا، انہیں زندگی کا کوئی مزہ نہ آتا،
نہ وہ آرام کی نیند سو سکتے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اقرار کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، حد لگا کر مجھے پاک کریں، اور بار بار اقرار کے لفظ دہراتے رہے حتیٰ کہ ان پر حد لگا دی گئی، اور وہ اپنی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کے باغات میں عیش کرنے لگے اور رحمت الہی میں غوطے لگانے لگے۔ ہاں، اگر کسی مومن خاتون کو یہ علم ہے کہ زنا برائی ہے اور شیطان اسے کبھی اس معصیت کی طرف پھسلا بھی دے تو وہ فوراً ایسے ہی کرتی ہے جیسے غامد قبیلے کی عورتوں نے کیا تھا۔ وہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد جاری کرنے کا اصرار کرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ 2 سال اور 9 ماہ بعد اس جرم کی پاداش میں اس پر حد لگا دی گئی۔ مومن کا دل تو گناہ کی وجہ سے جل اٹھتا ہے۔ مومن اگر گناہ کر لے تو وہ توبہ کرتا ہے، اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب والے کام جیسے صدقہ، استغفار، اذکار، نوافل، صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ نیکی وغیرہ کثرت سے کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ایسے نہیں دہراتے جو پہلے کر چکے ہیں جبکہ وہ جانتے ہوں۔ مگر کھلے عام گناہ کرنے والا شخص تو سب کے سامنے اپنے گناہ اور نافرمانیوں کی تفصیلات بتاتا ہے اور اس پر اتراتا بھی ہے۔ وہ گویا کہ اللہ ذل جلال کی اس نافرمانی پر ایمان نہیں رکھتا۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، وہ بہت بری بے حیائی اور بہت بری بات ہے۔ اس پر مستزاد کہ کچھ لوگوں کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ بالکل مسنح کر دیتا ہے اور بگاڑ دیتا ہے۔ ان کی فحش کاریاں اور برائیاں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں اور گناہوں کی ویڈیو کیسٹ تیار کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے اغراض و مقاصد میں اہم غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنے شریک کے گناہ کو بلیک میل کرتے رہیں، اور اگر وہ کبھی تائب ہونا چاہے تو اسے گناہ کی دلدل میں دنسے رہنے پر مجبور کرتے رہیں۔ نعوذ باللہ، اور بعض اوقات ان بدماشوں کی ان چالوں سے ان کا مقصد بلیک میل کر کے مال بٹورنا بھی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ذلت و رسوائی اور گمراہی انتہا تک پہنچا دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بالکل اللہ کے دشمنوں کے مشابہ بن گئے ہیں، بالکل ان کفار کی طرح جو اس زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی تمام خوشیاں مسرتیں عطا کر دی ہیں، اور ان کا مقصد حیات صرف اور صرف عارضی خواہشات کی تکمیل ہے، اور بس ایسے لوگوں کا آخری ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ یقیناً بہت بری جگہ ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔